جو حلالہ ہوتا ہے اس میں کتنی مرتبہ ہم بستری کرنا ضروری ہوتا ہے، پلیز بتائیے۔ میں اس کا تفصیلی جواب دے چکا ہوں، شارٹ میں یہاں پر بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جب حلالہ ہوتا ہے تو اس میں ہم بستری کرنا ضروری ہے کیا، اور اگر ہم بستری ضروری ہے تو کتنی مرتبہ ہم بستری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں مسئلہ چلتا ہے اور اسی میں وہ لوگ الجھے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسلام پر اعتراض بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا دین ہے کہ جس اسلام میں حلالہ کرنا ضروری ہو اور حلالے میں پھر ہم بستری کرنا بھی ضروری ہو۔ اسلام نے اس کا بڑا خوبصورت کانسیپٹ بتایا تھا جس کو لوگوں نے حرامہ بنا دیا۔ حلالہ جیسی کوئی چیز اسلام میں ہے ہی نہیں۔ کیا ہے حلالہ؟ حلالے کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ تو جب اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو یہ اس حلالے کو کس نے یہ حرامہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوا ہے؟ کم پڑھے لکھے لوگ جب ان سے لوگ مسئلے پوچھنے جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے طریقے سے اس کو سمجھا دیتے ہیں، اس کو ٹھیک سے ایکسپلین نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اسی کو حق سمجھ لیتے ہیں، اس کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں اور اسی پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل میں ہے کیا؟ اسلام نے 3 طلاقیں رکھی تھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں۔ فَإِن طلقا، اگر کوئی تیسری بھی طلاق دے دے تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ یہ طلاق کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ پہلے یہ سمجھنا پڑے گا، پھر آپ کو حلالہ سمجھ میں آئے گا کہ حلالہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ طلاق اسلام میں کیوں ہے؟ اسلام میں طلاق ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ایک بہت بڑا ریزن ہے۔ سب سے بڑا ریزن یہ ہے، آپ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ اگر اسلام میں طلاق نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ پھر کیا ہوتا؟ اگر میاں بیوی میں پٹری نہیں کھا رہی ہے کسی وجہ سے، اگر یہ ہو گیا کہ ایک دوسرے کو میں کسی بھی وجہ سے ایک آخری آپشن، آخری درجہ ایسا آ گیا کہ بن ہی نہیں رہی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ تو اسلام نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، قتل نہ کرو، ایک دوسرے سے الگ ہونے کے لیے مارو مت، کیونکہ آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ تو اسلام نے کہا تھا کہ آخری درجہ یہ تھا کہ تم اسے طلاق دے دو، اس سے علیحدہ ہو جاؤ، اس سے الگ ہو جاؤ، لیکن اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، مارنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ تو اس کا طریقہ اسلام نے بتایا تھا کہ 3 مہینوں میں 3 طلاقیں دی جائیں، 1 طلاق دی جائے، اس کے بعد انتظار کرو 1 مہینے کا کہ شاید آپس میں کمپرومائز ہو جائے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صبح لڑائی ہوئی میاں بیوی میں، شام میں کمپرومائز ہو گیا۔ لیکن یہ کون لوگ پریشان ہوتے ہیں؟ جو ایک بار میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، وہ بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ یار اب ہم کیا کریں۔ لیکن اسلام نے یہ طریقہ نہیں بتایا تھا۔ اسلام نے طریقہ کہا تھا کہ دیکھو 1 طلاق دو، 1 مہینہ ویٹ کرو، انتظار کرو، اگر پھر بھی پٹری نہ کھائے، پھر بھی وہی چیزیں بنی رہیں تو پھر دوسری طلاق دوسرے مہینے میں دے دو، پھر بھی چیزیں ختم نہیں ہو رہی ہیں، اب ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یہ نہ ہو کہ کہیں ایک دوسرے کو قتل نہ کر دینا۔ اس لیے اسلام نے کہا تھا پھر تیسرے مہینے میں دونوں لوگ رضامندی کے ساتھ پھر تیسری طلاق دے دو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ شوہر اپنی زندگی جی لے، بیوی اپنی زندگی جی لے، ایک دوسرے سے علیحدہ ہو سکتے ہو۔ یہ اسلام نے کہا تھا۔ اس کو کیا کیا کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دیں۔ جب آپ نے یہیں پہ مسئلہ خراب کر دیا کہ اسلام نے طریقہ دیا تھا 3 مہینوں میں 3 طلاقوں کا، آپ نے ایک وقت میں دے دی 3 طلاقیں، تو آپ نے اسلام کے اگینسٹ کام تو کر دیا۔ تو اب انسان بیٹھا رو رہا ہے کہ یار اب ہم کیا کریں، اب تو ہم نے بیوی کو طلاق دے دی۔ اگر آپ اسلام کے طریقے پر عمل کرتے نا، 3 مہینوں میں سوچ سمجھ کر دیتے تو یا تو دیتے ہی نہیں، دیتے تو پھر روتے نہیں۔ تو دوسرا کام کیا ہے کہ اسلام نے کہا تھا کہ بھائی اب وہ اپنی زندگی گزارے، تم اپنی زندگی گزارو۔ اسلام نے کہا تھا اب وہ دوسرے مرد سے شادی کر لے۔ پھر اسلام نے ایک آپشن بتایا تھا کہ اگر فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر وہ والا دوسرا والا شوہر، جس عورت نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا ہے، اگر وہ بھی کبھی اپنی مرضی سے چھوڑ دے تو تم پہلے والا جو شوہر تھا پھر یہ اس سے نکاح کر سکتی ہے عدت کے بعد۔ یہ اسلام نے کہا تھا۔ تو اس کو لوگوں نے گنجائش بنا لیا کہ بھائی دوسرے، اب تو شرطیہ نکاح ہو رہے ہیں، شرطیہ نکاح کرنا حرام ہے کہ آپ نکاح کر لو اگلے دن چھوڑ دینا، یہ اسلام میں جائز طریقہ نہیں ہے۔ وہ تو یہ تھا کہ اس نے تو چھوڑ دیا، اس کمبخت کے پاس اب جانے کی ضرورت کیا ہے، اب تو تم دوسرے شوہر کے پاس رہو۔ اگر وہ بھی کبھی چھوڑ دے تو یہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس گنجائش کو لوگوں نے حلالے کا نام دے دیا اور حلالہ حلالہ کر کے اس کو حرامہ بنا دیا۔ اب اگر اسلام یہ کہہ دیتا نا کہ تم اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو اس کے بعد ڈائریکٹ دوبارہ سے نکاح کر لے، تو بھی طلاقیں بہت زیادہ ہوتی، کیونکہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، غصہ ہو گیا،
طلاق دی, شام کو پھر گیا, نکاح کر کے پھر گھر میں لے کے آ گیا, تو عورتوں کی رسپیکٹ تو ختم ہو جاتی. عورتیں تو صرف ایک ضرورت کا سامان بن جاتی, عورتیں تو صرف ایک ضرورت بن جاتی کہ بس جب دل میں شوہر کے آیا طلاق دی, گھر میں وہ چلی گئی, جب چاہا اس کو گیا دوبارہ سے نکاح کر کے لے آیا. تو اسلام نے عورتوں کی عزت کی وجہ سے ان کو بچایا ہے کہ دیکھو عورتوں کو اپنے ساتھ رکھو, اگر بالکل رہنا پاسبل نہیں ہو پا رہا ہے, آپس میں ایک دوسرے سے آپس میں اتحاد کے ساتھ نہیں رہ پا رہے ہو, تو پھر آخری آپشن یہ تھا کہ دونوں لوگ رضامندی سے 3 مہینے میں سوچ سمجھ کے الگ ہو جاؤ, اس کے بعد اپنی جہاں تم چاہو وہاں نکاح کر لو, جہاں عورت چاہے وہاں نکاح کر لے. یہ اسلام کا پورا مسئلہ تھا. اس میں جو دوسرے شوہر سے جب نکاح کرے گی تو اس کے ساتھ ہم بستری ضروری ہے, کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہم بستری کر رہی, وہ اس کی بیوی بن چکی ہے. اور اگر یہ ہوتا کہ نہیں آپ دوسرے مرد سے صرف نکاح کرائے تو بھی طلاقیں زیادہ ہوتی. اسلام نے کہا تھا, یہ تھوڑی کہا تھا کہ تم دوسرے سے نکاح کرا کے اس کو اس کے بعد سلا کے پھر تم اپنے پاس لے آنا. یہ اسلام نے نہیں کہا تھا. اسلام نے کہا تھا کہ وہ جو ہے اس کا نکاح ہو گیا, دوسری جگہ وہ رہے, اور وہ جس طرح سے شوہر بیوی کے ساتھ رہتا ہے, ہم بستر ہوتا ہے, اس طرح سے وہ کرے. اب چاہے اس نے ایک بار ہی ہم بستری کر کے اس کو چھوڑ دیا تو پہلے شوہر سے نکاح کرنے کے لیے جائز ہو سکتا ہے اس پہلے والے شوہر سے نکاح. لیکن اگر صرف اس نے ویسے ہی نکاح کیا اور کسی نے کروا کے اسے چھڑا لیا کہ ہم اپنے نکاح کے لیے جائز کر لیں, تو یہ عمل اس کا جائز نہیں ہوگا. ان کو کینسر ہو چکا ہے اور ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان کا علاج ہو جائے تو یہ پوری طرح سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کریں گے انشاءاللہ. جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی ویڈیو اور آپ کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں, ان لوگوں سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں گے. ان صاحب کو کینسر ہو چکا ہے اور یہ آپ لوگوں سے امید اور آس لگائے ہوئے ہیں کہ اگر آپ لوگ ان کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے گا. ان کی آنکھوں میں جینے کی امید ہے لیکن ہاتھ خالی ہیں. کسی ایک انسان کی زندگی کو بچانا اللہ کی نظر میں پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. اگر آج ہم کسی کے کام آئیں گے تو کل اللہ ہمارے کام آئے گا. ڈاکٹرز نے ایک بہت بڑی رقم مانگی ہے, اگر یہ اپنا پورا گھر بیچ کر بھی لگا دیں تو بھی اپنا علاج نہیں کرا سکتے. لیکن اگر آپ لوگ چاہ لیں, اگر آپ لوگ یہ ارادہ کر لیں اور نیک نیتی کے ساتھ ان کے لیے تعاون کر دیں, تو آپ کے دیے ہوئے تعاون سے انشاءاللہ ان کو ایک نئی زندگی مل سکتی ہے. ان کے بچے یتیم ہونے سے اور بیوی بیوہ ہونے سے بچ سکتی ہے. اللہ کے واسطے آپ لوگ بالکل بھی اگنور نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں.